الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کی نشست اللہ کی رحمت سے عورتوں کے مخصوص مسائل پر ہے۔ ان میں جو سوالات پیش کیے ہیں اللہ کی رحمت سے ان کے جوابات دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دعا فرمائے اللہ شرح صدر عطا فرمائے اور اللہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سوال نمبر 1، وضع حمل سے کچھ دیر پہلے عورت کو جو خون آتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کہ وہ نفاس کا خون ہے یا استحاضہ کا خون؟ یہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا کیونکہ نفاس کا خون بچے کی ولادت کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا سوال، حج اور عمرہ کے درمیان آسانی سے حج کرنے کے لیے کیا عورت مانے حیض گولیاں دوائی وغیرہ استعمال کر سکتی ہے؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس طرح سے کسی طبی ذریعے سے کوئی معنی حاصل کرنا کہ جب ڈاکٹر ایسی دوائی استعمال کرنے کی اجازت دیں کہ عورت کو یہ زر کا خدشہ پیدا نہ ہو تو جائز ہے، کیونکہ اصل یہ ہے ہر چیز مباح ہے اور اس عمل کے ارتکاب میں کوئی معنی نہ ہو۔ سوال نمبر 3، کیا حائضہ عورت کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے؟ عورت کے لیے جائز ہے، سلبی دلیل کے ساتھ اور دوسری ایجابی دلیل کے ساتھ، سین کے ساتھ ہے۔ سلبی دلیل کیا ہے؟ سلبی دلیل کا مطلب ہے کہ اس سے معنی دلیل کا وجود نہیں ہے، اس سے معنی دلیل کا وجود نہیں ہے کہ جو مسجد میں داخل ہونے سے معنی ہو، اور یہ اصول کے قاعدہ کو بھی شامل ہے، ان الاصل فی الاشیاء الا باصرۃ، کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے اور کسی چیز سے منع ہونا یہ خاص دلیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ ان الاصل فی الاشیاء الا باصرۃ، مطلق طور پر ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں آئی کہ جس میں حائضہ عورت کے مسجد میں داخل ہونے سے منع ہو۔ اور ایجابی دلیل سے مراد کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ کے قریب صرف نامی مقام پر عائشہ رضی اللہ عنہا حائضہ ہوگی، سین کے نیچے کسر ہے، صرف نامی مقام پر حائضہ ہوگی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے تو یہ رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک، تجھے کیا ہو گیا؟ انفست، کیا تو حائضہ ہو گئی ہے؟ پھر فرمانے لگے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، تو وہی کر کہ جو حاجی کرتے ہیں، صرف طواف نہ کر اور نماز نہ پڑھنا۔ تو یہ نص ہے کہ حائضہ عورت کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز ہے، بلکہ مسجد حرام میں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مباح قرار دیا کہ جو کچھ حاجی کرتے ہیں تیرے لیے بھی جائز ہے۔ مسجد میں داخل ہونا طواف اور نماز سمیت، کیونکہ حاجی یہ سب کام کرتے ہیں،
ہاں البتہ اسے یہ مستثنی قرار دیا اس سے کہ حاجی کریں طواف نہ کرے اور نماز نہ پڑھے تو حائضہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہے، مصحف پڑھ سکتی ہے۔ جو اس کے برخلاف دعویٰ کرے اس پر لازم ہے کہ دلیل پیش کریں، تو اس پر لازم ہے ان چیزوں کو حرام قرار دینے والی دلیل لائیں اور ثابت کریں یہ حرمت اس علت کے بعد کی ہے۔ سوال: کیا نماز میں عورت کے پاؤں ستر شمار ہوتے ہیں یا نہیں؟ ان کو ڈھانپنا ضروری ہے یا نہیں؟ علماء کے اس بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول کہ دونوں پاؤں ستر ہیں اور یہی قول صحیح ہے۔ دوسرا قول کہ پاؤں ستر نہیں ہیں اور یہ مرجوح ہے۔ اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ماخوذ ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ وہ عورتیں اپنے پاؤں زمین پہ ماریں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ نہ چلیں تاکہ جو چیز مخفی ہے ان کی زینت سے وہ ظاہر ہو جائے۔ تو یہ نص صریح ہی ہے کہ صحابہ کی عورتیں اپنے پاؤں ڈھانپ کر رکھتی تھیں، یہ صرف اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قول پر عمل کرتی تھیں۔ عمومی طور پر یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جلباب سے مراد وہ چادر اور کپڑا کے جسے عورت جب سر پر ڈالے تو پورے جسم کو ڈھانپ لے، یہاں تک کہ پاؤں کو بھی ڈھانپ لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تربیت کرتے ہوئے فرمایا ان عورتوں کے لیے کہ جن کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں ڈھانپ کر رکھیں، لیکن شیطان بعض عورتوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں زمین پر مار کر چلتی ہیں تاکہ مردوں کو اپنے فائل کی آواز سنائیں۔ بعض احادیث میں سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے کہ عورت جب نماز کے لیے کھڑی ہو تو لازمی ہے کہ وہ اپنے آپ پر کوئی لمبی چادر یا قمیض پہن لے تاکہ جسم کے ساتھ ساتھ اس کے پاؤں کو بھی وہ چادر ڈھانپ لیں۔ کبھی کبھار اگر تھوڑا سا عورت کا پاؤں ظاہر ہو جائے تو یہ معاف ہے۔ سوال: عورت کی گھر کی نماز مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، تو کیا جب عورت مکہ میں ہو تو اس وقت ہوٹل میں نماز پڑھیں؟ کیا یہ نماز حرم میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے؟ جناب، عورت کہیں بھی ہو، کسی بھی ملک میں ہو، حتیٰ کہ اگرچہ مکہ یا مدینہ میں ہو، بلکہ بیت المقدس میں ہو، تو پھر بھی اس کے گھر کی نماز مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ مرد کا نوافل کے لحاظ سے یہی حال ہے، تو مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے نوافل گھر میں ادا کریں مسجد کے بجائے، اگرچہ مسجد حرام میں ہو۔ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل قیام رمضان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی فرمان کہ جب صحابہ کو پہلی، دوسری اور تیسری رات قیام کروایا تھا، پھر جب چوتھی رات جمع ہوئے، یہاں تک کہ بعض جاہل لوگوں نے آپ کے دروازے کو پتھر مارے تو ان کی طرف غصہ میں نکلے اور فرمایا فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ کہ تمہارا یہاں جمع ہونا مجھ سے مخفی نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ لوگوں، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ
لوگوں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کیونکہ فرض نماز کے علاوہ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ دوسری دلیل یہ خاص مسجد نبوی کے متعلق ہے کہ جب صحابہ میں سے ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا جو اس سوال کے مشابہ تھا، کیا نفل نماز میں مسجد میں پڑھوں یا گھر میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میرے گھر کو دیکھ رہی ہو کہ میری مسجد کے کتنا قریب ہے؟ اس شخص نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی اپنے گھر میں نماز پڑھنا فرض کے علاوہ مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے۔ جو شخص اپنے ہی ملک میں ہو اور اس جگہ کو خاص فضیلت حاصل ہو، جیسے مسجد حرام ہے، مسجد نبوی یا مسجد اقصی ہے، تو ایسی صورت میں عورت کا اپنے گھر میں فرض نماز پڑھنا اور مرد کا اپنے گھر میں نفل نماز پڑھنا یہ مراد نہیں، مگر نماز افضل ہوگی بشرطیہ کہ ان مذکورہ مساجد میں سے کسی ایک میں پڑھ لے۔ مرد اگر نفل نماز مسجد حرام میں پڑھے تو اس کی نماز لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھے تو اس کی نماز لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ عورت اگر فرض یا نفل مسجد حرام میں پڑھے تو اسے بھی لاکھ نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن اگر مرد و عورت نفل نماز اپنے گھر میں پڑھے، اسی طرح جب عورت اپنے گھر میں پڑھے تو ان میں سے ہر ایک کی نماز لاکھ کے برابر ہوگی اور مزید ثواب ہوگا۔ یہ ہے فضیلت کا معنی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ جی، کیا حامل عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے کہ جب اسقاط حمل کا خطرہ ہو؟ جی ہاں، جائز ہے۔ اور سوال عورتوں کے لیے قبرستان جانے کا کیا حکم ہے؟ عورتیں مرد کی طرح، تو جو مردوں کے لیے جائز ہے وہ عورتوں کے لیے بھی جائز ہے، اور جو مردوں کے لیے مستحب ہے وہ عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے، مگر کسی چیز کو کوئی خاص دلیل مستثنیٰ کرے۔ عورت کے متعلق الگ خاص کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں عمومی طور پر عورتوں کے لیے جانا قبرستان میں حرام قرار دیا گیا ہو، بلکہ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا قصہ معروف ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اتر کر چلے گئے اور بقیع قبرستان کی طرف گئے تاکہ مردوں کے لیے سلامتی کی دعا کریں، تو عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئیں۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو وہ بھی پلٹیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلنے لگے تو یہ بھی تیز چلی، یہاں تک کہ بستر پر پہنچ گئی اور وہ عائشہ تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تجھے کیا ہو گیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمانے لگے، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ بے شک جبریل علیہ السلام میرے پاس ابھی ابھی آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ تمہارا رب تمہیں سلام کہہ رہا تھا اور آپ کے نام حکم دیا کہ آپ بقیع میں آئیں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ صحیح کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں کہاں اور آپ کہاں، اے اللہ کے رسول؟ پھر کہنے لگے جس طرح صحیح مسلم میں کہ اے اللہ کے رسول جب میں قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاؤں تو کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی، پھر وہ معروف دعا ذکر کی۔ دوسری جو حدیث ہے، لعن اللہ زوارات القبور، کہ قبروں کی زیارت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو یہ آپ کا فرمان مکی دور کا ہے، یہ آپ کا فرمان مکی دور کا ہے، کیونکہ ایک معروف حدیث ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزورها،
زیارت سے امر کا صیغہ ہے۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا۔ الا فزوروها، تو تم اب ان کی زیارت کیا کرو۔ بلا شبہ مدینے میں منع نہیں ہے، بلکہ منع مکہ میں تھی، کیونکہ اس وقت لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو مدینہ میں اس منع کا تصور بھی نہیں، کیونکہ شرک کا امکان ہی نہیں تھا۔ الا فزوروها، تو ممکن ہے کہ یہ مکہ کے بارے میں ہو، چاہے مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو، تو اجازت کے بعد اس کے ساتھ اس پر کچھ احکام مرتب ہوتے ہیں۔ بہرحال راجع یہ بات ہے کہ قبروں کی زیارت سے مکی زندگی میں روکا گیا تھا، پھر مکی عہد کے آخر میں اور مدنی عہد کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فزوروها۔ اس تمہید کے بعد اب اس میں کوئی شک نہیں کہ نہیں جو ہے یہ مردوں اور عورتوں سب کو شامل ہے، اور اجازت بھی اسی طرح مردوں اور عورتوں سب کو شامل ہے جب اس کا حکم اسی طرح ہے۔ لعن اللہ زوارات القبور، یہ حدیث کب آئی؟ اگر تو اجازت کے بعد آئی تو اس کا معنی یہ ہے کہ فسخ حکم 2 مرتبہ ہوا عورت کی نسبت، اور اسے ہم منسوخ احکام میں شمار نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے لعن اللہ زوارات القبور فرمایا تو اس کے بعد مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی اجازت دے دی، ورنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا محل کیا ہوگا؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ منع پہلے کی ہے تو ہمارے نزدیک بھی یہی بات راجی ہوگی، تو ہم کہیں گے یہ خاص نہیں ہے اور عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے، خاص صورت حال میں، اور اس میں قبروں کی زیارت سے منع میں مبالغہ ہے، وگرنہ قبروں کی زیارت عورتوں پر حرام کے لیے ہے۔ عورت کے چہرے کے پردے کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ عورت کے چہرے کے پردے کا کیا حکم ہے؟ بھائی ہم صحابہ میں سے کسی کو نہیں جانتے کہ کسی نے اس کو واجب قرار دیا ہو عورت پر، لیکن عورت کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپیں۔ باقی وجوب کے حوالہ سے ایسی کوئی دلیل شریعت میں ثابت نہیں ہے، تو کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اسے واجب قرار دے۔ اس لیے میں نے اپنی کتاب حجاب المرأۃ المسلمہ میں ایک فصل باندھ کر ان لوگوں کا رد کیا ہے کہ جو چہرے کے پردہ کو بدعت کہتے ہیں، اور میں نے واضح کیا کہ یہ افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس سے صریح نص کے ساتھ ثابت ہے کہ چہرہ اور دونوں کف یعنی ہتھیلیاں یہ ستر ہیں، کہ جسے ابن ابی شیبہ کی روایت ہے مصنف میں۔ ہم کوئی نئی چیز نہیں لائے، سلف صالحین اور مفسرین میں سے بھی علماء کا یہ موقف ہے، جسے ابن جریر الطبری وغیرہ کا چہرہ اور کف ستر میں شامل نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ان کو ڈھانپنا چاہیے۔ بعض چہرے کے پردہ کے وجوب کے لیے ایک اصولی قاعدہ سے دلیل پکڑتے ہیں، درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قاعدہ نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ قاعدہ بھی شریعت سے ماخوذ ہے۔ درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح۔ جس شخصیت پر وحی نازل ہوئی وہ رسول ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے یہ شریعت سیکھی بلا شبہ وہ اس قاعدہ کو سمجھنے والے تھے، اگرچہ انہوں نے اس قاعدہ کو ہمارے جوڑ
اور تعبیر نہیں کیا، اگرچہ انہوں نے اس قاعدہ کو ہمارا جوڑا اور تعبیر نہیں کیا۔ حجاب المرأۃ المسلمہ میں ہم نے بنو خیثمہ کی اس عورت کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے جس میں یہ ہے کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس عورت کی طرف دیکھ رہے تھے اور عورت ان کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ فضل خوبصورت تھے اور وہ عورت بھی خوبصورت تھی۔ اگر چہرے کا پردہ فرض ہوتا تو کیسے معلوم ہوتا کہ وہ عورت خوبصورت تھی؟ کیونکہ چہرہ مطلق ڈھانپا ہوتا اور کچھ بھی دکھائی نہ دیتا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور فضل کے چہرے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف ہٹا رکھے ہیں، تو معنی یہ ہوا کہ اس عورت کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ بولو، اس عورت کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض نے یہ جواب دیا کہ وہ عورت احرام میں تھی تو احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنا جائز ہے، باوجود کہ اس حدیث میں ایسی کوئی نص نہیں ہے کہ وہ احرام میں تھی، اور میں نے اپنی کتاب میں تحقیق کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، یوم النحر کو، جمعرات کو کنکریاں مارنے اور پہلے ہلت حاصل ہونے کے بعد کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بالفرض اگر ہم تسلیم کر لیں کہ وہ عورت حالت احرام میں تھی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس قاعدہ کو کیوں فٹ نہیں کیا؟ درء المفاسد، شرعی لحاظ سے اس میں کوئی فرق نہیں کہ عورت مرد کی طرف دیکھے یا عورت مرد کی طرف دیکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان دونوں کے لیے الگ الگ ہے۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یعنی عورتوں سے کہا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا رکھیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یعنی مردوں کو دیکھنے سے وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ تو جو امر دوسری آیت ہے وہی امر پہلے والی آیت میں بھی ہے، یعنی وجوبی طور پر اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ دوسری آیت سے یہ مراد نہیں کہ مرد اپنے چہرے وجوبی طور پر عورتوں سے چھپائیں۔ اسی طرح اس دوسری آیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ عورتیں اپنے چہرے کو وجوبی طور پر اپنے چہروں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ تو یہ دونوں آیتیں صریح ہیں کہ یہاں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرد اور عورت دونوں کو نظریں جھکانے کا حکم دے رکھے ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے المرأۃ عورۃن کہ عورت پردہ ہے، تو یہ حدیث اطلاق پر محمول نہیں ہوگی۔ تو پھر عورت کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ نماز کے دوران وہ اپنے پردے کو ظاہر کریں؟ بہت کم علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ پردہ ہے، اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ پردہ نہیں ہے۔ دوسری ایک حدیث میں ہے کہ المرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، تو اس حدیث سے مطلقاً یہ قاعدہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر وہ نص کے جس کے تحت بہت سارے اجزاء داخل ہیں، تو اس کے دوسرے اجزاء کو چھوڑ کر صرف ایک جز پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جائز نہیں کہ ہم اس کے لیے عام نص سے حجت پکڑیں اور اسے دوسرے اجزاء میں شامل کریں۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ المرأۃ عورۃن کہ اس میں چہرہ اور ہاتھ شامل ہیں، یہ سلف کا عمل اس کے برخلاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ چہرہ اور ہاتھ سطر میں شامل نہیں ہیں؟ آپ نے عائشہ ان اسماء کی حدیث سے دلیل لی ہے۔ اس میں تو سعید بن بشیر ہے جس کے بارے میں امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق کئی ایک ائمہ نے کلام کیا، اور یہ روایت بھی مرسل ہے، اور عائشہ کی حدیث جو وجوب حجاب کے بارے میں ہے وہ بھی اس کے مخالف ہیں۔ اس طرح حدیث الرکبان اور ابن ام مکتوم کی حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا احتجب منہ، یعنی یہ سوال پیش کیا گیا، یہ جتنے بھی دلائل آپ نے ذکر کیے ہیں ان میں سے ہر ایک کا تفصیلی جواب میں حجابۃ المرأۃ المسلمہ میں ذکر کر چکا، لیکن ایک جلدی جواب ضروری ہے۔ عائشہ کی اکیلی حدیث سے ہم نے دلیل نہیں لی، دوسری اسما کی حدیث بھی اس کے ساتھ ذکر کی، تو اس حدیث میں تھوڑا سا ضعف ہے، لیکن یہ حدیث شواہد کی وجہ سے قوی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث، حدیث الرکبان، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ لوگ ہمارے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ہم احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب لوگ ہمارے قریب آتے تو ہم چادر سر سے چہرے پر کھینچ لیتی تھیں، جب ہمیں لوگ راست کر جاتے تو ہم اپنے چہرے کھول دیتی تھیں، تو عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے چہروں کو ڈھانپ رکھیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو کیا یہ اس کی افضلیت پر دلالت کرتا ہے، وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ ابن ام مکتوم کی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، اس میں ایک راوی مجہول ہے، اور ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ جمہور علماء کے موقف یہ ہے عورت کا چہرہ اور ہاتھ سطر میں شامل نہیں ہیں۔ جی، سوال کیا بہن کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بھائی کے آگے اپنی پنڈلیاں، سینہ یا بازو کھلے رکھیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے یا عورتوں کے سامنے ظاہر کرے سوائے زینت کے مقامات کے، جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، یعنی وہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، مگر صرف اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے باپ کے لیے زینت کے مقامات۔ اس سے مراد سر، ہار کی جگہ یعنی گلا، کنگن پہننے کی جگہ، اپنے بازو، قدم اور بالیوں کی جگہ، تو ان مقامات کو عورت اپنے محارم یا عورتوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال، جس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا ہو گیا، اس کو چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ یعنی بال وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیکھنا جائز ہے؟ میرے علم کے مطابق واللہ عالم یہ جائز ہے، بشرطیکہ کہ پہلے اتفاق نہ ہوا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے دل میں کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنے کا خیال پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ چیز دیکھے جو اس کو نکاح کی طرف بلاتی ہے، پہلے سے اتفاق کے ساتھ ہو، تو پھر چہرہ اور ہاتھوں کے علاوہ دیکھنا جائز نہیں۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اچھا جی، سوال، عورت اگر اپنے کچھ بال کٹوا لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ عورت کے بال کٹوانے کے سبب کی طرف دیکھا جائے گا، اگر تو اس کے لیے کاٹتی ہے، اگر تو اس لیے کاٹتی ہے کہ تاکہ کافر و فاسق عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے تو اس نیت کی وجہ سے کاٹنا جائز نہیں۔ اگر ہلکا کرنے کے لیے کاٹتی ہے یا اپنے شوہر کی رغبت رکھنے کی وجہ سے کٹوائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں اپنے بال کٹواتے تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں اپنے بال کٹواتی تھی، یہاں تک کہ ان کے بال وفرا ہوتے تھے۔ بالوں کی قسمیں ہیں نا، وفرا، جمہ، افرا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، سوال، جب عورت اپنے چہرے کے بال نوچے اور بھویں اکھیڑے تو کیا اس وقت اس پر واجب ہے کہ چہرہ ڈھانپنا؟ جی ہاں،
اس حالت میں تو چہرے کا پردہ ہر صورت میں ضروری ہے۔ بالوں کے نوچنے کا حرام ہونا اور چہرہ ڈھانپنا ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب ہم یہ کہیں کہ مطلق طور پر بال نوچنا حرام ہے تو چہرہ ڈھانپنا واجب ہوگا۔ جب ہم یوں کہیں کہ تھوڑا سا نوچنا جائز ہے تو ایسی صورت میں چہرہ نہ ڈھانپنا بھی اس کے لیے جائز ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو بھویں باریک کرنے والی پر اور کروانے والی پر، جس سے ہم بربٹے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس حدیث کے آخر میں اس کی علت بھی بیان کی، المغیرات لخلق اللہ للحسن، کہ خوبصورتی کے لیے اللہ کی مخلوق کو بدلنے والی تو یہ دلیل ہے۔ لعنت کا سبب کثرت یا قلت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق کو بدلنا علت ہے۔ جب عورت اپنے بھویں نوچے گی تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، کیونکہ لعنت اس کام کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ بعض اہل علم حرمت کو صرف بھویں نوچنے کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اور بعض صرف چہرے کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، درست بات یہ ہے کہ حدیث پہ مطلق طور پر عمل کرنا چاہیے۔ مرد کے بجائے عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے جسم سے کچھ بال نوچے، علاوہ اس کے کہ جس کی نص آئی ہے، نص کے عموم کی وجہ سے۔ جی سوال، یہ سوال کثرت سے کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے بازوؤں پر بال ہوں اور اس کا شوہر ناپسند کرتا ہو، کیا ان بالوں کو نوچنا جائز ہے؟ یہ نوچنا اللہ کی مخلوق تبدیل کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زیادہ بالوں والا بنایا تو واجب ہے کہ آپ اللہ کے پیدائش پر راضی ہوں اور اسے تبدیل نہ کریں، مگر جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، جیسے بغلوں کے بالوں کھیرنا۔ آج کل عورتیں عاریتاً بال لگوانے کی مصیبت میں مبتلا ہیں، تو بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے، کیونکہ عورت اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے ایسا کرتی ہے، شوہر خوش ہو جائیں۔ لعن اللہ النامسات، اس طرح کے حدیثوں کے بعد ترک میں یہ الفاظ بھی ہیں، لعن اللہ الواصلات والمستوصلات، اللہ تعالیٰ کے لعنت ہو بال ملانے والیوں پر اور ملوانے والیوں پر۔ اور صحیح میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی کہ اس کی بیٹی کی کسی بندے کے ساتھ شادی ہوئی ہے لیکن اس کے بال گر رہے ہیں، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے بال ملا لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الواصلات والمستوصلات، اللہ کی لعنت بال ملانے والیوں پر اور ملانے والیوں پر۔ اور یہ جو بات ہے کہ بھویں باریک کروانا یا دانتوں میں فاصلہ کروانا، یہ تخصیص نہیں ہے بلکہ عام نص کے مفردات میں سے ہے۔ تخصیص نہیں ہے بلکہ عام نص کے مفردات میں سے ہے۔ تو نص کے عموم سے یہی علت تھی، المغیرات لخلق اللہ للحسن، کیونکہ خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو بدلنے والی اس آخری جملہ سے ہمیں دو اہم فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا قاعدہ کہ جس تغیر کی وجہ سے اس کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے، اس کی علت حسن کی وجہ تغیر کرنا ہے۔ ہاں اگر تغیر کسی زر کو رفع کرنے کے لیے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا فائدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، المغیرات لخلق اللہ، یہ ہر قسم کی تبدیلی کو شامل ہے، تو لائق ہے اس حکم کی طرف سب متنبہ ہوں۔ یہ حکم مردوں عورتوں سب کو عام ہے۔ بعض لوگوں کے گالوں پر بال آتے ہیں، وہ انہیں منڈوا دیتے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے مخلوق میں شامل ہیں۔ جیسے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی نیچے کی چادر اس نے لمبی چھوڑ رکھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارفع ازارک،
اپنی چادر اونچی کر، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرا پاؤں ٹیڑھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل خلق اللہ حسن، اللہ کی ہر مخلوق خوبصورت ہے۔ سوال، ٹیلی ویژن اور رسائل میں عورتوں کے تصاویر دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ جس میں یہ کہ وہ حبشیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا کرتی تھی۔ بعض لوگ عورتوں کی تصویر دیکھنے کو مباح سمجھتے ہیں کہ تصویر دیکھنے کا مطلب ایک خیال ہے، عورت کی شخصیت کی طرف دیکھنا حقیقت کو دیکھنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیلا بازی ہے۔ کیا ہے؟ ہیلا بازی۔ ورنہ عورت کی تصویریں ٹیلی ویژن کی تصویر میں اور حقیقی عورت دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ میرے بھائیوں، فقہا کہتے ہیں عورت کی تصویر دیکھنا کیوں حرام ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فتنے کے ڈر سے، اور یہ فتنہ عورت کی تصویر میں بھی ہے، اللہ اکبر، اور شخصیت میں بھی ہے۔ سیدہ عائشہ کا حبشیوں کی طرف دیکھنا تو یہ ان کو معاف ہے، اور اگر کوئی اور دیکھے تو اس سے بھی معاف ہے، کیونکہ ایسی صورت میں کھیل کی طرف دیکھ رہی تھی نہ کہ ان لوگوں کی شخصیت کی طرف۔ گویا یہ عورت لڑائی کے معرکہ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ایسی صورت میں عورت پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ فتنہ کا خوف نہیں ہے۔ اس وقت یہ حدیث اس قرآنی نص وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی چادریں جھکا کر رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسرا فرمان وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ مومن عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہاں نظر سے مراد دلی ارادہ ہے۔ اگر برے ارادہ سے دیکھنا مقصود ہو تو اس کا یہ حکم ہے کہ اگر حسن اتفاق سے نظر پڑ جائے تو اس کا یہ حکم نہیں ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب سے کہا یا علی لا تتبع نظرۃ النظر فإن لک الأولی لک والثانیۃ علیک، اے علی رضی اللہ عنہ نظر کے پیچھے نظر نہ لگا، بے شک پہلی بار دیکھنا تو جائز ہے اور دوسری بار دیکھنا تیرے لیے خلاف حجت ہے۔ تیرے لیے کیا ہے بھائی؟ خلاف حجت ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس شخص نے نظر گھما کر عورت کے ذات کی طرف دیکھا تو یہ فتنہ شمار ہوگا۔ خصم عورت کی جو حدیث بخاری میں ہے، خصمیہ عورت کی جو حدیث بخاری میں ہے کہ جب وہ کھڑی ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی تھی کہ فریضہ حج نے میرے باپ کو پا لیا، حالانکہ وہ خود بوڑھے ہیں، سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہا حجی عنہ، حجی عنہ، تم اس کی طرف سے حج کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر فضل بن عباس بیٹھے تھے، تو فضل اس عورت کو دیکھ رکھا ہے، عورت فضل کو دیکھنے لگ گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیتے ہیں اور کہیں ان دونوں کے درمیان شیطان داخل نہ ہو جائے۔ جس طرح مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ تکرار کے ساتھ عورت کی طرف دیکھیں، اسی طرح عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ تکرار کے ساتھ کسی مرد کی طرف دیکھے سوائے نکاح کے پیغام کے وقت کے۔ جی محترم، محرم کے بغیر عورتوں کے پرامن قافلے کے ساتھ عورت کے سفر کا کیا حکم ہے؟ جبکہ بعض لوگ اس کے جواز کے لیے اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ان الزغینۃ تسیر من الیمن الی العراق لا تخشى الا اللہ والذاہب علی الغنم، اس حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اکیلے سفر کرنے والی عورت کے سفر کے جواز پر دلالت کرے، کیونکہ شرعاً اس طرح کی کوئی حدیث نہیں آئی۔
بلکہ یہ ایک غیبی خبر ہے، اور غیبی خبروں کا دار و مدار خبر دینے پہ ہوتا ہے، چاہے خبر ممدوح ہو یا مذموم۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقوم الساعۃ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک لوگوں میں زنا اس طرح سے ہو جائے گا کہ جس طرح گدھے آپس میں ملتے ہیں، سر عام اس میں خبر ہے کہ جو واقعہ ہوگی، لیکن یہ مطلب نہیں کہ یہ کام جائز ہو جائے گا۔ اور جس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا اس کے الفاظ بھی شمار ہیں، لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة ایام الا ومعها محرم، اور بعض روایات میں یومین کے الفاظ، اور بعض روایات بالکل مطلق ہے کہ لا تسافر امرأة سفرا الا ومعها محرم، کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم ہو۔ پھر بات یہ ہے کہ عورت کے اکیلے سفر کرنے پر دل بھی مطمئن نہیں ہوتا حقیقت میں۔ میرے بھائیوں، امام ابن حزم کی کتاب سے طوق الحمامۃ میں لکھتے ہیں کہ یورپ کے ممالک سے کچھ عورتیں کسی کام کے لیے نکلیں، اور حج بھی ان عورتوں نے کیا۔ واپس جاتے ہوئے کشتی میں سفر کے دوران کشتی میں کام کرنے والوں میں سے ایک کے ساتھ وہ برائی میں واقع ہو گئی۔ محرم کے دو قسمیں، ایک محرم لزامتی اور دوسرا محرم لغیری۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی طرف دیکھنے اور کان لگا کر ان کی باتیں سننے سے منع فرمایا ہے۔ اس ذریعے سے صد باب کی وجہ سے تو یہ لازمی نہیں کہ جو عورت بھی محرم کے علاوہ سفر کرے گی، وہ ضرور برائی میں واقع ہوگی، یا عورتوں کی ایک جماعت بغیر محرم کے سفر کرے تو وہ برائی میں واقع ہو جائیں گی، لیکن یہ شرط اس لیے لگائی کہ کہیں خدا نہ خواستہ برائی میں واقع ہو جائیں۔ لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بھی عورت ہوائی جہاز میں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ سفر کرے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ عین ممکن ہے اس سفر کے دوران وہ عورت برائی میں واقع ہو جائے، جبکہ ایسے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جی، کیا عورت کے لیے جائز ہے کہ مردوں کو مصافحہ کیے بغیر سلام کرے؟ فقہا کے نزدیک اس مسئلے میں تھوڑی تفصیل ہے، واللہ اعلم۔ نوجوان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کو سلام کرے، اللہ اکبر۔ ہاں، اگر کوئی عورت بڑی عمر کی ہو اور اس کے سلام کرنے سے فتنہ کا خدشہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں کہ وہ سلام کر سکتے ہیں، جس طرح بوڑھی عورت کو سلام کیا بھی جا سکتا ہے۔ سلف صالحین سے بھی یہ چیز نہیں ملتی کہ وہ جب گزرتے ہوں تو اس طرح بغیر تفریق کے سلام کرتے ہوں۔ جو ان عورت کی طرف سے مردوں کو سلام کرنے کا حرام ہونا، یہ سد الذریعہ میں سے ہے۔ اس قاعدے کی بہت ساری دلیلیں ہیں، ان میں سے سب سے واضح تر یہ دلیل یہ حدیث ہے کہ ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا تو ہر حالت میں وہ اسے پائے گا۔ آنکھ زنا کرتی ہے، اس کا زنا دیکھنا ہے، کان زنا کرتا ہے، اس کا زنا سننا ہے، ہاتھ زنا کرتا ہے، اس کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں زنا کرتا ہے اور اس کا زنا چل کر جانا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتا ہے یا اسے جھٹلاتا ہے۔ صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ پاؤں زنا کرتا ہے اور منہ زنا کرتا ہے۔ منہ کا زنا کرنا بوسہ لینا ہے۔ اس حدیث میں دونوں قسم کے محرمات کا بیان، پہلا کہ غیر کی وجہ سے جسے حرام قرار دیا گیا، دوسرا کہ وہ ذاتی طور پر حرام ہو۔ جی، سوال، کوئی شخص کبھی کبھار کسی کو فون کرتا ہے،
آگے سے گھر کی کوئی عورت فون اٹھاتی ہے تو یہ اس شخص اس کے والد یا بھائی یا کسی اور کا پوچھتا ہے، اگر وہ موجود بھی ہو تو کیا اس میں بھی گناہ ہے؟ یہاں اسی صورت میں بات کرنا مجبوری ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ پہلے سلام کرے۔ اصل تو یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ بات نہ کرے، کیونکہ یہ سد ذریعہ میں سے ہے، اور اگر اس کے پیچھے فتنہ کا خوف نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت اپنے بہن یا سہیلی سے بات کرنے کے لیے فون کرے، آگے سے اس کے ساتھ کوئی مرد بات کرے تو یہ عورت اپنی ضرورت کے بارے میں اس سے پوچھ لے، اور جب عورت کے لیے مرد سے بات کرنا ضروری ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے سلام کریں، کیونکہ بعض احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بدأ الکلام قبل السلام فلا تجیبوہ، کہ جو شخص سلام سے پہلے بات کرنا شروع کر دے تو تم اس کا جواب نہ دو۔ جی، بڑی عمر کی عورت ہو تو کیا اس کو مصافحہ کرنا یا خلوت کرنا، یا بیمار ہو تو تیمارداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، ممکن ہے کہ ہم اس کے جواز کا فتویٰ دے دیتے کہ جب ہمیں یہ قول یاد نہ ہوتا، لِكُلِّ سَاكِتَةٍ فِي الْحَيِّ لَا خِطَّةٌ، کہ ہر گرنے والی کے لیے زندہ لوگوں میں سے زندہ لوگوں میں اٹھانے والے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے دوری اختیار کی جائے۔ جی، سوال، مسلمانوں کے گھروں میں غیر مسلم مردوں اور عورتوں کی خدمت کرنے کا کیا حکم ہے؟ مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے گھر میں کسی کافر عورت کو لائے، سمجھے؟ اس لیے کافر عورت مسلمان عورت کی ستر والی چیزوں پر مطلع ہو جائے گی تو مومنہ عورت کے مقابلہ میں کافرہ عورت آدمی کی منزلت پر ہے، تو مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کافر وہ عورت کے سامنے ظاہر کرے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے۔ تو جب کافر عورت کو یہ حکم ہے تو کافر مرد تو بالاولیٰ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی کا خادم کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو لازم ہے کہ ایسی عورت رکھیں کہ جو مسلمان ہو۔ جی، ایک مسلمان عورت اپنے بچے مسلم خادموں یا تربیت کرنے والوں کے پاس چھوڑ کر گھر سے باہر جا کر کوئی مباح کام کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلہ میں اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کی عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم سب اپنے گھروں میں بیٹھے رہو اور جاہلیت والی زینت اختیار نہ کرو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے یہ ہے اصل نکلنا، باہر جانا، عورت کے حق میں اصل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھی رکھیں، باہر نہ نکلے سوائے مجبوری کے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، یعنی تحقیق تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلو۔ جب عورت خوشبو لگائے بغیر اور شرعی پردہ کر کے کسی کام سے گھر سے نکلے تو یہ جائز ہے۔ اگر ان واجبات میں سے کوئی چیز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلیں تو ایسی عورتوں کے لیے حکم یہ ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو ایسی عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلیں اور بچوں کو خادموں کے حوالے کر دیں۔ ماں سب سے زیادہ پہچان اور خیال رکھنے والی ہوتی ہے اور اپنے بچوں کی ضروریات کے لحاظ سے۔ جی، کیا پڑھانا یا ڈاکٹری کرنا یہ شرعی ضروریات میں سے ہے؟ ان کی وجہ سے اپنے بچوں کو خدمت کرنے والوں کے پاس چھوڑا جا سکتا ہے، شرعی حکم کیا بھائی، جب وہاں کوئی اور ایسی صورت نہ ہو
کہ جوان بچیوں کو ضروری تعلیم دے سکیں، اور جو ان بچیوں کو ضروری تعلیم دے سکیں تو ایسی اہم صورت کی وجہ سے اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور اپنے ہی ہم جنسوں کو تعلیم دے، لیکن مذکورہ شرائط کے ساتھ وہاں مردوں کے ساتھ اختلاط والی صورت نہ بنے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اللہ اکبر۔ سوال: اگر عورتیں طب اور پڑھائی کے میدان میں نہیں جائیں گی تو دوسری عورتوں کے مسائل کون حل کرے گا؟ بیماری وغیرہ کی صورت میں، اور قاعدہ بھی ہے کہ ضرورتیں ممنوع چیز کو مباح کرتی ہیں۔ اگرچہ پڑھائی کے دوران وہ لڑکی غیر شرعی معاملات کا شکار بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا ہم رد کیسے کریں؟ اس قاعدہ سے استدلال کرنے کو میں درست نہیں سمجھتا، کیونکہ ضرورتیں ممنوعات کو جائز کر دیتی ہیں جن کا تعلق افراد کے ساتھ، اور یہ قاعدہ اس آیت سے ماخوذ ہے: حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ تو لازمی ہے کہ ہم یہاں دو چیزوں پر نوٹ لکھیں۔ پہلا، جب انسان مکلف ہو کسی چیز میں تو مجبور ہو جائے اس طرف کہ وہ کسی چیز میں واقع ہو کہ جس میں حرمت کی دلیل نہ ہو، تو ایسی چیز میں کہا جاتا ہے کہ ضرورتیں ممنوعات کو مباح کر دیتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ دوسرا، کسی چیز میں واقع ہونے کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا الضرورات تبیح المحظورات، کہ بسا اوقات مستقبل میں ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جو ہمارے لیے لائق نہیں، ہم اپنے نفسوں کو ہلاکت کے سامنے پیش کریں۔ انسان اگر کسی جماعت میں داخل ہو، اس سے معلوم ہو کہ وہ حرام میں واقع ہو سکتا ہے، تو یہاں اس قاعدے کے پیش نظر وہ اپنے آپ کو بری سمجھے۔ اس طرح علماء نے اس قاعدہ کو دوسرے قاعدہ کے ساتھ مقید کر دیا، کیونکہ اندازے کے مطابق مقرر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مردہ کھانے کے لیے مجبور ہو جائے تو وہ ایسے بیٹھ کر نہ کھائے جس طرح تازہ حلال گوشت کھایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ واجب کفائی ہے، یا مسلمان ڈاکٹرز عورتیں ہوں، لیکن اگر وجوب کفائی کو حاصل کرنے میں بھی غیر شرعی کام میں ملوث ہونا پڑے تو ایسا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اپنی عورتوں، نوجوان بچیوں کو دیکھنے کے باوجود فساد اور فتنہ میں ڈالیں۔ یونیورسٹیوں اور اس طرح کے اداروں میں باوجود کہ ہم اسے فرض کفائی سمجھتے ہیں، یہ لازمی نہیں کہ یونیورسٹیز اور مدارس میں پڑھنے والی سب بچیاں وہی مقیم ہوں، بلکہ جن کے پاس سہولت میسر ہو تو وہ فرض کفایہ کے ساتھ قائم ہوں، اور دوسری عورتیں اس فرض کفایہ کو اگر پورا نہ کریں تو ان سے اس کے متعلق پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ جی سوال: کسی مرد ڈاکٹر کا عورت کی ڈلیوری کرنے کا کیا حکم ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ اللہ اکبر! کسی مرد ڈاکٹر کا عورت کی ڈلیوری کرنے کا کیا حکم ہے؟ بھائی، بچہ جننے کے لیے عورت کا ہسپتال میں داخل ہونا مطلق طور پر جائز نہیں ہے۔ بچہ جننے کے لیے عورت کا ہسپتال میں داخل ہونا مطلق طور پر جائز نہیں ہے، بلکہ مجبوری وغیرہ کا ہونا لازمی ہے۔ اگر لیڈیز ڈاکٹر اپنے علم تجربے کے مطابق یہ فیصلہ کرے کہ اس عورت کا بچہ طبعی طور پر نہیں ہوگا بلکہ بچے کی ولادت آپریشن کے ذریعے ہوگی، تو اس حالت میں اس عورت کو ہسپتال منتقل کیا جائے گا۔ ہاں، جب طبعی طور پر ولادت ہو سکتی ہے تو ایسی عورت کو ہسپتال منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ جب مجبوری کی صورت میں عورت ہسپتال میں داخل ہو تو لازم ہے اس کی نگرانی لیڈیز ڈاکٹر کرے، اگر نہ ہو تو پھر مرد ڈاکٹر ولادت کروا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ خطرہ کی صورت میں واجب ہے ڈاکٹر وہاں موجود رہے کہ جب تک لیڈیز ڈاکٹر نہیں آ جاتی، اور یہ جواب اصول فقہ کے قاعدہ سے ماخوذ ہے: الضرورات تبیح المحظورات۔
تو جب عورت کے لیے گھر میں بچہ جننا ممکن ہو تو اس کے لیے ہسپتال کی طرف جانا جائز نہیں ہے سوائے مجبوری کے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ عورت گھر سے کام کے علاوہ نہ نکلے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، ٹھیک ہے جی، واللہ اعلم۔ سوال ہے تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم صرف اپنی ضرورت کی وجہ سے نکلو۔ اللہ اکبر۔ کیا کسی شخص کے لیے جائز ہے وہ ڈاکٹرز کو اجازت دے وہ اپنا پانی اس کی بیوی میں منتقل کرے؟ کیا کسی شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ ڈاکٹر کو اجازت دے کہ وہ اپنا پانی اس کی بیوی میں منتقل کرے؟ نہیں، قطعاً جائز نہیں ہے۔ قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، تحقیق اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم صرف اپنی ضرورت کی وجہ سے نکلو۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اب سوال سنیے، کیا کسی شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ ڈاکٹر کو اجازت دے کہ وہ اپنا پانی اس کی بیوی میں منتقل کرے؟ استغفر اللہ، نہیں، قطعاً جائز نہیں، کیونکہ اس منتقلی میں کم از کم یہ تو لازم آئے گا کہ ڈاکٹر کے سامنے اس کی بیوی کا سطر کھلے گا، اور اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں کے پوشیدہ معاملات پہ مطلع ہونا جائز نہیں ہے، اور جو چیز شرعاً جائز نہیں ہے ضرورت کی وجہ سے اس کا ارتکاب کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق، اور ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہاں اس شخص کی ضرورت کی وجہ سے ہم اس طرح کے حرام طریقہ سے اس کے پانی منتقل کرنا جائز قرار دیں، کیونکہ بسا اوقات ڈاکٹر مطلع ہو جاتا ہے آدمی کی سطر کی جگہ پر، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس طریقہ پر چلنا یہ یورپ والوں کی تقلید ہے، ہر اس چیز میں کہ جس پر وہ آتے ہیں اور جسے وہ چھوڑتے ہیں، اور اس انسان کو گویا کہ اولاد طبعی طریقہ سے نہیں دی گئی، مطلب کا یہ انسان اللہ کے فیصلے پر خوش نہیں ہوا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ حلال و جائز طریقہ سے رزق حاصل کرو، تو اس سے کہیں زیادہ اس کی ضرورت ہے حلال و جائز طریقہ سے اولاد حاصل کی جائے۔ ہاں جی، سوال، لڑکی کے ختنہ کروانے کا کیا حکم ہے؟ او بھائی، عورت کا ختنہ کروانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معروف تھا، تو یہ ختنہ عورت کی نسبت کے لحاظ سے بعض عورتوں کو ختنہ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض عورتوں کو ختنہ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو بعض کے حق میں سنت ہے۔ جی، عورت کا ختنہ کروانا واجب ہے یا مستحب؟ عورت کا ختنہ کروانا واجب ہے یا مستحب؟ بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک حدیثوں میں ثابت ہے کہ آپ نے عورتوں کا ختنہ کروانے کی ترغیب دی ہے۔ ختنہ کروانے والی عورت کو حکم دیا کہ وہ ختنہ میں مبالغت نہ کریں۔ ختنہ کا حکم علاقہ کے حساب سے مختلف ہو جاتا ہے۔ عورت کا جو ٹکڑا ختنہ میں کاٹا جاتا ہے، کبھی کبھار وہ ظاہر ہوتا ہے واضح ہے، اور کبھی کبھار ظاہر نہیں ہوتا، یہ ٹھنڈے علاقوں میں ہوتا ہے۔ اگر اتنی کھال ہو کہ جو کاٹنے کے مستحق ہو تو کٹے گی، وگرنہ نہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ اللہ کے رضا و رحمت کے ساتھ غالباً 27 سوالوں کے جوابات آج ہم نے اللہ کے رحمت سے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان مسائل کو جان کر سن کر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
आलमीन।